الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن سيدنا عبد الله بن سلام يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں جسے ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر ان ارکان میں سے کسی بھی چیز کا ہم انکار کرتے ہیں تو پھر ہمارے اسلام کی عمارت، ایمان کی عمارت، ہمارے دین کی عمارت صحیح کھڑی نہیں ہو سکتی ہے اور ہم صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی باتوں کی رہنمائی فرمائی ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہے اور وہ جنت کی اعلیٰ درجات کا حقدار ہوتا ہے، اور یہ حقدار محض اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے۔ یہ باتیں فضائل کی ہیں، ثواب کے کمانے اور مزید ثواب حاصل کرنے کی ہے۔ اسی ضمن کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ترمذی شریف کی روایت ہے، اور بھی دیگر محدثین نے، علماء نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو پہلے یہودی تھے اور بہت بڑے عالم تھے، یہود کے بہت بڑے عالم تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، لوگوں کے آنے جانے کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ ہر آدمی سوچ رہا تھا کہ آنے والے محمد سے ملاقات کریں۔ لوگوں کی ایک بھیڑ تھی، لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جیسے ہی میری نظر پڑی اور ان کو میری آنکھوں نے دیکھا، میں نے اپنے دل میں کہا اور صاف صاف کہا کہ یہ جس آدمی کا چہرہ ہے، جو آدمی ہے، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کا چہرہ خود بتا رہا ہے، چہرہ انسان کی کتاب ہوا کرتا ہے۔ انسان اپنے چہرے مہرے سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں پہچان لیا جاتا ہے۔ ایک آدمی جھوٹا ہو، شعبدہ باز ہو، لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہو، دغا باز ہو، 2-4-10 منٹ آپ ان سے گفتگو کریں، کچھ دیر ساتھ رہیں، آپ کو ان حرکتوں سے خود پتہ چل جائے گا یہ آدمی کیسا ہے، بشرطے کہ آپ کے اندر شخصیت اور شخص کے پہچاننے کا جوہر ہو۔ اگر آپ پہچاننا جانتے ہیں تو سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس پہچاننے کا وہ طریقہ نہیں ہے تو پھر آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، بلکہ آپ دھوکے میں پڑ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ انتہائی پڑھے لکھے آدمی تھے، انتہائی ذہین و فطین تھے۔ جب یہودیوں کا تذکرہ آتا ہے، ان میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا حضرت عبداللہ ابن سلام کا نام سر فہرست آتا ہے۔
محدثین نے، مفسرین نے جگہ جگہ ان کے بارے میں بہت سارے فضائل بیان کیے اور ان کے نام کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جوہر شناس تھے، وہ لوگوں کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، ان کی حرکتوں سے بہت ساری چیزوں کو سمجھ جاتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب محمد مدینے میں آئے لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، میں بھی گیا، میں نے دیکھتے ہوئے کہہ دیا فوراً کہ جو آدمی کا چہرہ ایسا ہو وہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، آپ کی زبان مبارک سے سب سے پہلا جملہ یا سب سے پہلی حدیث یا سب سے پہلی نصیحت جو میرے کانوں میں پڑی ہے اور جو میرے کانوں نے سنی، اور پہلی نصیحت یہ تھی کہ آقا کہہ رہے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا والناس نیام، اور نمازیں پڑھو اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، تدخلوا الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آپ کہیں گے یہاں سلام کا تذکرہ ہے، یہاں کھانا کھلانے کا تذکرہ ہے، یہاں رات میں سوئے ہوئے جب لوگوں نماز پڑھنے کا یعنی تہجد کا تذکرہ ہے، اس میں تو فرض نماز کا تذکرہ ہی نہیں ہے، یہاں تو ایمان کا تذکرہ ہی نہیں ہے، یہاں تو حج کا، روزے کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ آخر آدمی بغیر حج اور بغیر ایمان اور بغیر فلاں عبادت کے ارکان اسلام کو اختیار کیے بغیر کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ صرف سلام عام کر دینے سے، صرف کھانا کھلا دینے سے اور صرف تہجد پڑھ لینے سے کیا آدمی جنت میں چلا جائے گا؟ آقا کا ارشاد ہے، آقا کا ارشاد غلط نہیں ہو سکتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک مسلمان اور وہ فرائض کا تارک ہو، ایسا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو عام وبا ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن ابھی بھی میرے ان آنکھوں نے دیکھا ہے، خاص طور سے عالم عرب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خواہ وہ مصر کی سرزمین ہو، خواہ وہ سعودی عربی کی سرزمین ہو، خواہ وہ کویت اور دبئی کی سرزمین ہو، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان ممالک میں ہزاروں برائیاں ہیں، ان برائیوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ان سب برائیوں کے ساتھ ایک بڑی خوبی ہے جس خوبی کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ نماز چھوڑنے کا تصور 99% لوگوں کے نزدیک وہاں نہیں ہے۔ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، مسلمان ہو اور فرائض کا تارک ہو، مسلمان ہو اور روزے نہ رکھے، 99% لوگوں کا یہ تصور ہی نہیں کہ مسلمان فرائض کا تارک ہو سکتا۔ اس حدیث کو اسی پس منظر میں آپ سمجھیے کہ مسلمان ہو اور ارکان اسلام کو نہ مانتا ہو، مسلمان ہو اور اسلام کے بنیادی عقائد پر اس کا عمل نہ ہو، مسلمان ہو اور اسلام کے ارکان کا وہ صحیح پیروکار نہ ہو۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ تصور ہی نہیں تھا، اور آج بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ عالم عرب کے اکثر حصے میں ہزاروں برائیاں ہونے کے باوجود نماز چھوڑنے اور نہ پڑھنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ ہاں، نماز کی جماعت میں کوتاہی ہوتی ہے، ہمارے یہاں جس طرح جماعت ہوتی ہے اور پہلی جماعت میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہوتی ہے، چونکہ وہ حضرات مسلک کے لحاظ سے اکثر شوافع یا دیگر مسالک کے ہیں، ان کے یہاں جماعت کے بعد جماعت کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس لیے ایسا تو ہوتا ہے کہ 1:30 بجے اگر ظہر کی نماز ہے تو 1:30 بجے آپ داخل ہو، 1:30 سے لے کے 2:30-3 بجے تک جماعت پر جماعت ہوتی نظر آئے گی۔ آپ جو امام متعین ہوتا ہے وہ تو پہلے وقت میں جو متعین نماز پڑھا دیا اس کی چھٹی ہو گئی، لیکن لوگ آتے رہتے ہیں، 2-4-10 لوگ آتے رہے، جماعت پر جماعت ہوتی رہتی، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اولا کا اہتمام نہیں ہے، لیکن نماز نہ پڑھے ایسا تصور ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں ہندوستان کی
یا یہ کہا جائے کہ ہمارے یہاں بر صغیر کی جو صورتحال ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، بھوٹان، یہ جو بر صغیر کا علاقہ ہے، یہاں جو ہے وہ کہ نماز پڑھنے والے اگر صحیح جائزہ لیں، آپ 5 وقتہ نماز پڑھنے والے اگر بہت محتاط انداز میں کہوں، بہت محتاط انداز میں، تو شاید 50% بھی افراد نہیں ہوں، 50% بھی شاید بمشکل ہوں گے جو 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہو۔ ایک مومن ہو اور نماز نہ پڑھے، یہ تصور نہیں۔ ایک مومن ہو، اسلام کے بنیادی عقائد پر عمل پیرا ہو، یہ تصور نہیں۔ اس پس منظر میں یہ بات سمجھے کہ مومن ہے، مسلمان ہے، فرائض کی پابندی کر رہا ہے اور دیگر نوافل کا اہتمام کر رہا ہے، وہ اللہ کا تقرب چاہتا ہے، اللہ کی قربت چاہتا ہے، وہ رسول کا متبع ہونا چاہتا ہے، وہ سیرت نبی کا پیروکار ہونا چاہتا ہے، یقیناً وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی عمل کرے گا۔ اس پس منظر میں اس حدیث کو دیکھیں کہ آقا نے فرمایا کہ جو آدمی افشوا السلام، سلام کو عام کرے، سلام جو آدمی عام کرے گا، یقیناً اس پر سنت کی عمل پیرا ہونے کا جذبہ ہوگا۔ سلام کسے کرنا ہے؟ سلام مسلمانوں کو کیا جاتا ہے، غیر مسلموں کو سلام نہیں کیا جاتا۔ غیر مسلم کچھ کلمات کہتے ہیں، اچھے کلمات ہیں، آپ ان کو ان کے لیے دہرا دیجیے، اگر اس کا غلط مفہوم نہیں نکلتا، ہمارے عقیدے سے وہ چیز آڑے نہیں آتی ہے، ورنہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ پورا سلام ہوا، یہ سلام مسلمانوں کو کرنا ہے۔ کس مسلمان کو؟ آقا نے فرمایا تعرفوا او من لم تعرفوا، عرفتہ او ما عرفتہ، سلام ہر مسلمان کو کیجئے، خواہ آپ اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے۔ آج صورتحال ہمارے سماج کی ایسی ہو گئی ہے کہ ہم سلام بھی چہرے دیکھ کر کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے چلتے ہوئے کسی کو سلام کیا یا کہیں کوئی آدمی کھڑا ہوا یا آپ نے سلام کیا اور تھوڑی دیر رک گئے تو فوراً یہ کہے گا بھائی آپ کو میں نے پہچانا نہیں، اس لیے وہ جانتا ہے سلام اسی کو ہمارا سماج کرتا ہے جس کو پہچانتا ہے ہمارا سماج۔ فوراً آپ سے وہ کہے گا کہ بھائی سلام تو آپ نے کیا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ حالانکہ آقا نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان ہے، خواہ تو اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، تیرا دوست ہو یا نہ ہو، تیرا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، تیرا استاد ہو یا نہ ہو، تیرا ساتھی ہو یا نہ ہو، تیرا شاگرد ہو یا نہ ہو، وہ مسلمان تو ہے، اپنے چہرے مورے سے مسلمان تو لگتا ہے، وہ دیکھنے میں مسلمان ہے، وہ آپ اسے مسلمان سمجھ رہے ہیں، اس کا نام نہ جانتے ہو، اس کا پتہ نہ جانتے ہو، اس کا وطن نہ جانتے ہو، آقا نے فرمایا سلام کرو اسے، تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ سلام اس بات کی علامت ہے، ہم نے کسی کو کہا السلام علیکم، یہ سلام اس بات کی علامت ہے کہ آپ میری طرف سے مطمئن ہو جائیے، آپ میری طرف سے مطمئن ہو جائیے، میں آپ کے لیے سلامتی ہوں اور سلامتی کی دعائیں کرتا ہوں۔ آپ مت گھبرائیے کہ اجنبی آتے میرے بازو میں آ گیا ہے، ایسا تو نہیں کہ میرے آستین کا سانپ نکل آئے، دیکھنے میں دیندار تو لگ رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ مجھے چھرا مار دے، چھرا بھونک دے۔ آپ نے جب السلام علیکم کہا، آپ نے اسے ضمانت دے دیے کہ تم مجھ سے مطمئن ہو جاؤ، میں تیرے لیے اطمینان کا سامان ہوں، اور تم مطمئن ہو جاؤ، میں نے تیرے لیے سلامتی کی دعائیں کی۔ السلام علیکم یہ تو مختصر سا ہے، اور پورا سلام اگر کامل ثواب چاہتے ہیں، پوری 30 نیکیاں آپ چاہتے ہیں، 30 نیکیاں، تو کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کو عام کیجئے دوست۔ سلام کب کیا جائے؟ آقا نے فرمایا کہ جب دو آدمی آپس میں کھڑے ہوئے، ملے ہوئے، اور پھر دونوں میں جدائی ہوتی ہے اور کسی پردے کا آڑ ہو جاتا ہے، بیچ میں کوئی دیوار حائل ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ ملتے پھر آپ سلام کیجئے۔ کوئی دیوار حائل ہو جائے، کوئی درخت حائل ہو جائے، کوئی چیز حائل ہو جائے کہ آپ دونوں میں جدائی سمجھی گئی، پھر دوبارہ ملیے، پھر سلام کیجیے۔ سلام کو عام کیا جائے، گھر میں داخل ہو تب بھی سلام کریں،
آپ طلبہ ہیں، اپنے کمرے میں داخل ہو تو سلام کیا کریں، آپ کہیں دوسری جگہ جائیں تو سلام کیا کریں۔ افشوا السلام، اور بعض روایتوں میں ہے افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، لوگ تم سے خوش بھی ہوں گے، سلامتی کی دعائیں دو گے۔ کس کی دعا کس کے لیے قبول ہو جائے تم نہیں جانتے۔ دعا دینے میں بخل سے کام مت لو، دریا دلی کا ثبوت دو، دریا دلی کا ثبوت دو۔ اور میں نے دیکھا ہے عالم عرب میں دعا دینے کا رواج بہت زیادہ ہے۔ آپ سے کوئی بات کسی نے پوچھی اور آپ نے جواب دیا، فوراً کہے گا اللہ یفتح علیک، اللہ یفتح علیک، اللہ پر علم کا دروازہ کھول دے۔ اور اس طرح وہ اپنے عامیہ زبان میں بہت ساری دعائیں دیتے ہیں۔ دعا دینے کا عالم عرب میں کثرت سے رواج ہے۔ سلام بھی ایک دعا ہے، محبت کا پیغام ہے، امن و سلامتی کا جملہ ہے، اپنی طرف سے اطمینان دلانا ہے، اللہ کے دربار میں درخواست ہے۔ دوستو افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ دوسری چیز وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا، آپ اپنی اولاد کو کھانا کھلاتے، آپ اپنے ماتحتوں کو کھانا کھلاتے، کھلانے والا تو اللہ کی ذات ہے، آپ بیچ میں ذریعہ اور وسیلہ بنے ہیں۔ آپ اپنی محترمہ بیوی کے منہ میں ایک لقمہ محبت سے ڈالتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کماتے، انہیں کھلاتے، یہ سب ثواب کا کام ہے۔ لیکن اپنے بچوں کے لیے تو سب کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے سب کرتے ہیں، ذرا اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی کیجیے۔ گاؤں سماج میں جو غریب افراد ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، ان کا بھی جائزہ لیجیے، ان کو بھی کھلائیے۔ ہمارا سماج ایسا ہو گیا ہے کہ اس نے دین کو رسم و رواج بنا دیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آ جائے، شعبان کا مہینہ آ جائے، گاؤں کے شہر کے مختلف گلیوں میں ٹینٹ لگ جاتے ہیں، شامیانے لگ جاتے ہیں، زبردستی لوگ کھلاتے ہیں۔ کھلائیے، کار ثواب ہے، لیکن کیا صرف ربیع الاول اور شعبان میں یا زیادہ زیادہ رمضان میں؟ کیا صرف 3 مہینے؟ جس طرح اس 3 مہینے آپ فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہیں، معصوم بچوں کو کھلاتے ہیں، غربا اور مساکین پر خرچ کرتے ہیں، اسی طرح آپ کے اندر پورے سال یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، حالات میں اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں، نفس کی اور دل کی ایک کیفیت نہیں رہتی ہے، بلکہ کیفیت میں تبدیلی ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے کھلانے کو صرف 3 مہینے کے ساتھ خاص کیوں کر لیا ہے؟ آپ غربا اور مساکین کا جائزہ لیتے رہیے، بیواؤں کا، یتیموں کا جائزہ لیجیے آپ، اور گھر گھر کا حساب کیجیے۔ آپ کے محلے میں کون ایسا غریب ہے؟ آپ کے محلے میں کون ایسا مسکین ہے؟ آپ کے محلے میں کون ایسی بیوہ ہے؟ آپ کے محلے میں کون ایسا یتیم ہے جس کے لیے مال و دولت کی کمی ہے، جس کے لیے نانے شبینہ کی محتاجی ہے، جو کھانے کے لیے پریشان ہے؟ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں خبرگیری کیجیے اور جائیے چپکے سے انہیں دیجیے، اس انداز میں دیجیے کہ آپ کا داہنا ہاتھ جب دے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ داہنے نے کیا خرچ کیا ہے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، صرف کھانا کھلانا ہی نہیں، بلکہ اس طرح کھانا کھلانے سے پیٹ کی بھوک مرتی ہے، اسی طرح کپڑا پہنانا بھی، اسی طرح لوگوں کے مسائل حل کرنا بھی، اسی طرح لوگوں کی الجھنوں کو دور کرنا بھی، اسی طرح لوگوں کے تعلیم وغیرہ میں تعاون کرنا بھی، یہ سب کار خیر میں شامل ہے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور اپنی فراخ دلی کا ثبوت دینا چاہیے۔ اور پھر آقا نے فرمایا کہ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، لوگ خواب خرگوش میں ہوں یا میٹھی نیند میں ہو۔ خواب خرگوش تو ایک محاورہ ہے، لوگ میٹھی نیند میں ہوں، رات کے سناٹے اور تاریکی میں وہ نیند کی لذت سے محظوظ ہو رہے ہوں، تم اٹھتے ہو، خواہ وہ گرمی کا موسم ہو، خواہ وہ سردی کا موسم ہو،
تم اٹھتے ہو، وضو کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اللہ سے دعائیں کرتے ہو، اپنے لیے بھی دعائیں کرتے ہو، امت کے لیے بھی دعائیں کرتے ہو، اور یقیناً والناس نیام سے مراد تہجد کی نماز ہے، تہجد کی پابندی کرتے ہو، یقیناً تم قابل فخر اور قابل تقلید تم انسان ہو جاؤ گے۔ لیکن یاد رکھنا، تہجد پڑھنے سے اپنے آپ کو بہت بڑا تیسمار خواہ مت سمجھ لینا۔ 2 رکعت نوافل روزانہ پڑھ لینے سے اپنے علاوہ کو حقیر نہ سمجھنا۔ غالباً شیخ سعدی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ نماز پڑھی، لوگ سوئے ہوئے تھے، نماز پڑھنے کے بعد ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، کیسے ہیں لوگ سو رہے ہیں۔ ان کے والد نے جملہ سن لیا، کہا کہ بیٹا تو بھی سویا رہتا اور نماز نہ پڑھتا، یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ تو نے 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ کے اپنے کو افضل سمجھ لیا ہے اور دوسروں کو تم حقیر سمجھ رہے ہو کہ کیسے ہیں لوگ سو رہے، وہ کہ تو نے 4 رکعت نماز پڑھ لیا تو تو نے جنت خرید لی ہے ایسا لگتا ہے۔ عبادت میں آگے بڑھیے، نوافل کی پابندی کیجیے، اعمال کے فضائل کا اہتمام کیجیے، لیکن یاد رکھیے کبھی بھی کسی انسان کو حقیر اور گھٹیا مت سمجھیے۔ اعمال سے نفرت کیجیے، برے اعمال سے نفرت کیجیے، برے لوگوں سے نفرت مت کیجیے۔ اگر وہ برا جسے ہم نے برا سمجھا تھا، آج اگر وہ سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، سچی پکی توبہ کرتا ہے اور اسے عبادت کا کوئی موقع نہیں ملتا ہے اور وہ اسی رات اسی دن مر جاتا ہے، کوئی بعید بات نہیں کہ بڑے بڑے بزرگوں سے بھی وہ جنت کا اعلیٰ درجہ آگے پالے گا، اس لیے کہ اس نے سچی پکی توبہ کی۔ اعمال جو برے ہیں، برے اعمال سے نفرت ہونی چاہیے، لیکن برے لوگوں سے نفرت مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کس کے دل کو کب بدل دے، کون کب اصلاح کے راستے پر آ جائے، کون کب دوسرے کے لیے مصلح ہو جائے، آپ اسے نہیں جانتے۔ تو دوستو، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کے کانوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدینہ منورہ میں سب سے پہلی حدیث یا سب سے پہلی نصیحت جو ان کے کانوں میں پڑی تھی، وہ روایت میں نے پیش کی، پھر روایت دہراتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب مدینے میں آقا آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لوگوں کے آنے جانے کا تانتا بنا ہوا تھا، لوگ آ رہے تھے، زیارت کر رہے تھے، میں بھی گیا، میں نے بھی محمد کی زیارت کی، میں نے دیکھتے ہی فوراً کہہ دیا کہ یہ جو چہرہ ہے یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آدمی اگر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، یہ کہتا ہے کہ میں رسول ہوں، یہ کہتا ہے میرا نام محمد اور احمد ہے، میرے پاس وحی نازل ہوتی ہے، میرے پاس جبرائیل نازل ہوتے ہیں آتے ہیں، تو یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آدمی سچا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام اسلام قبول کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آقا کے دہنے مبارک سے، آقا کے زبان مبارک سے سب سے پہلی حدیث، سب سے پہلی نصیحت جو میرے کانوں میں پڑی ہے وہ یہ نصیحت تھی، یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، وصلوا والناس نیام، نمازیں پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، اطمینان و سکون کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، راحت کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے بنیادی ارکان کو مانا جائے، بنیادی عقائد کو مانا جائے، اس کو ہرگز نہ چھوڑا جائے، اس کے بعد دیگر فضائل والے جو اعمال ہیں اور دیگر نوافل جو کام ہے اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری وجہ سے ہمارے سماج ہی کو نہیں بلکہ سارے انسانوں کے اندر اچھائی پیدا فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔